بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کون ہے؟ ہمارے ذہن میں اکثر یہ خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے۔ سنو، اس کی ذات کا سمجھنا تو عقل کا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق قرآن مجید میں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ اس کی ذات میں اور اس کے کاموں میں کوئی شریک نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ وہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی نے پیدا کیا ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر کوئی اس کے سامنے کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ جو کچھ ہونے والا ہے اور جو کچھ ہو چکا ہے سب کچھ اس کو معلوم ہے۔ آسمانوں اور زمین میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کے علم میں نہ ہو۔ وہ اس کا انتظام کرنے سے تھکتا نہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو چیز ہے وہ اس کی تعریف اور پاکی بیان کرتی ہے۔ وہی پیدا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور وہی موت کے بعد قیامت کے دن پھر زندہ کرے گا۔ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جہاں کہیں ہم ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، وہ ہمارے دلوں کی بات بھی جانتا ہے۔ وہی سب کو رزق دیتا ہے، جسے چاہے تھوڑا جسے چاہے بے حساب۔ اس کے اختیار میں ہے، جسے چاہے سلطنت دے، جس کی چاہے سلطنت چھین لے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ دین و دنیا کی سب بلائیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ وہی اولاد دیتا ہے، جسے چاہے بیٹے دے اور جسے چاہے بیٹیاں، جسے چاہے دونوں اور جسے چاہے کچھ نہ دے۔ وہ کسی کو بھلائی دینا چاہے تو کوئی اس کو نہیں بدل سکتا، اور جسے تکلیف دینا چاہے اسے بدلنے والا بھی کوئی نہیں۔ اسی نے آسمان، سورج، چاند، تارے، زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کو ہماری خدمت پر لگا دیا ہے۔ اسی نے ہماری اچھی اچھی صورتیں بنا دیں۔ اس نے ہم کو اس لیے پیدا کیا کہ اس کی عبادت اور فرما برداری کریں۔ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا آخری کلام قرآن مجید نازل فرمایا، اور قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ میں ہی اس کی حفاظت کروں گا۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم خود بھی قرآن مجید پڑھتے رہیں اور دوسروں کو بھی سمجھاتے رہیں۔